السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے۔ تو ان کے اندر ایک بیچارہ معذور ہے ٹانگوں سے، اس نے سوال کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آیا کہ میں دنیا میں معذور پیدا ہوا ہوں کہ اللہ پاک معاذ اللہ مجھے پیدا کر کے بھول گئے ہیں؟ تو ناظرین، اس نے سوال کیا، تو میں چاہتا ہوں پہلے ہم اسی کی زبانی سوال سنتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی جواب سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی اپنا نام اور پروفیشن بتائیے گا پلیز۔ السلام علیکم ذاکر سر، میرا نام نوید اقبال ہے اور میں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں۔ سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں تقریباً 16 سال سے کوادریپلیجک ہوں۔ صاحب آپ کا ذرا سوال دہرائیں گے؟ تقوی دوسرا سنا، پہلا لفظ کیا تھا؟ توکل، توکل سنو اس آئی کے گیس بعد دونوں ایک ہی ہیں۔ یس، جی شاید دونوں ایک ہی ہیں، توکل اور تقوی۔ یس ہاں وہی ٹھیک ہے۔ بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، مضبوط کرنے کے لیے جی، اور اپنے تقوی کو اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب اقبال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو۔ صحیح۔ اگر آپ کو عربی زبان پتہ ہے تو صرف قرآن پڑھیے عربی میں، عربی نہیں پتہ ہے تو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ اردو پتہ ہے تو اردو میں پڑھیے، انگلش پتہ ہے، جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے، اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی۔ آپ سمجھ رہے؟ سر مجھے عربک بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے، اور ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے، اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے، جی ہاں۔ اور کتنے بار پڑھے؟ 2 بار۔ 2 بار؟ کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں، جی ہاں۔ لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، کچھ لوگ، میں تقریباً 16+ ایئرس سے کوادریپلیجک ہوں، جی ہاں۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے، اللہ تمہیں چلا دے، چلا دے۔ مطلب جی ہاں، کون بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی، تو آپ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ مطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توکل اور تقوی شاید ویک ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو بول رہے بیوقوف لوگ ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 43۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو چلنے لگ جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر نے کہا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا عام آدمی سے پوچھتے ہیں؟ آپ غلط لوگ کی، اگر وہ بولیں گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلانگ لگاؤ 10 مالے سے، بولو اس کو، ہاں کہ نہیں؟ صحیح بات۔ کیا بولے اسے؟ نیم حکیم خطرے جان، نیم کیا ادھر ہے نا کچھ کہاوت، کیا ہاف نالج۔ آپ ان سے پوچھے جن کو برابر پتہ ہے، چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو۔ یہ کہنا کہ آپ کا تقوی ہو جائے گا تو کوادریپلیجک چلے جائیں گی، وہ یہ کہنا چاہیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی صحت دے۔ اگر اچھی صحت نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوادریپلیجک ہونا آپ کے لیے آخرت کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے۔ سمجھے کیا بولا میں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میرا صحت اچھا ہو جائے۔ اللہ اچھی نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا شکر ادا کرو؟ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہیں قبول کرتا ہوں تو 10 گنا خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ راضی ہے اس میں۔ ہاں، پہلے میری دعا تھی، سیکنڈ والی اللہ کی دعا ہے۔
آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کر رہے. آپ بھائی جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے. آپ کوڈریپلیجک ہے, پیرالائز تو ہاتھ تو چکر چل رہے آپ کے نا, یہ بس فنگرز نہیں چلتی. ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر ہوں, سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ہل بھی نہیں سکتے. شیخ دیدا جس سے متاثر ہوا 9 سال بیڈ پہ تھے, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. آپ تو ان سے 100 گنا اچھے الحمدللہ. برابر کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے ہیں بھائی دعا تقوی کرو چلنے لگ جائیں گے. نہ دین کے بارے میں جانتے نہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے. آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں. اللہ نے اچھا کرتا تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رستہ ہے. آپ سمجھے؟ صحیح بات. آپ سمجھے نا؟ جی جی سر. یہ بولنا ہے کہ ابھی تقوی ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے, یہ بیوقوف لوگ ہیں. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بول رہے. جی صحیح. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. آپ سمجھ رہے نا؟ صحیح بات. تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو. میں انگلش میں کہوں گا, آئی یوز ٹو کمپلین ٹو اللہ بیکاز آئی ہیڈ نو شوز. میں اللہ سے ناراض تھا, شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. جب میں ایک انسان کو دیکھا جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں اللہ سے شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. لیکن جب مجھے خیال آیا, جب میں انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, تو پیر نے اچھا ہونا ہے کہ جوتے نے اچھا ہونا ہے؟ جوتے نے اچھا. ارے الحمدللہ آپ بات کر سکتے. دیدا صاحب بات بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ ہاتھ ہلا رہے, وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. سوچ سکتے دیدات, شیخ دیدات جس کی پوری سپیچ ان کی جان تھی, وہ پورے پیرالائز ہو جاتے, سٹروک ہوتا ان کو. 9 سال تک کے 9.5 سال تک کے بستر پہ تھے, پھر بھی دعوت کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا مانتے تھے. اللہ کی مدد تمہارے جیسے دوست نہیں تھے ان کے پاس, نہیں تو بولتے تھے دیدا صاحب آپ بھی تقوی کرو آپ بھی چلنے لگ جائیں گے. کیا دیدا صاحب کا تقوی کم تھا؟ اگر کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی مشکلات آتی ہے, 2 چیز ہو سکتے ہیں, ایجاد سزا ہے یا ٹیسٹ ہے. تو آپ کو اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, کیا میں اللہ کو مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں, قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب آپ 50% کر رہے, اچھا میں 60 کروں گا, 70 کروں گا, 80 کروں گا, 100 کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنے زندگی کا انٹروسپیکشن لو. انٹروسپیکشن مطلب اپنے زندگی کا حساب کتاب, برابر. اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے, اس کو تبدیل کرو. اگر لگتا ہے سب چیز صحیح کر رہے تو یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. ایک آدمی بہت اچھے سے دوڑتا ہے, آخرت میں جنت جائے گا. وہ بنسبت کہ ایک آدمی ویل چیئر پہ لیکن جنت میں جائے گا, کون سا بیٹر ہے؟ ایک آدمی دوڑنے میں فرسٹ کلاس ہے, گولڈ میڈل ملتا ہے, لیکن اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرا, وہ جائے گا جہنم میں. اور ایک انسان ہے جو ویل چیئر کے اوپر ہے لیکن اللہ کے احکام کو ماننا, جنت میں جائیں گا. دونوں میں سے کون سا بہتر انسان ہے؟ جو جنت میں جائے گا, جو ویل چیئر پہ ہے. سمجھے آپ؟ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ سزا ہے یا پھر ٹیسٹ ہے؟ آپ ہی کر سکتے, میں تھوڑی آپ کے بارے میں جانتا ہوں. آپ تو قرآن مجید 2 بار پڑھ چکے نا. الحمدللہ. وہ 2 بار میں سے کوئی بھی غلط کرتے ہیں یہاں بولو مت, کرتا ہو تو چینج کر دو. ہاں کبھی کبھی سگریٹ پیتے بند کرو, کبھی آپ نے, میں نے بولتا ہوں شراب پیتے, ہو سکتا ہے تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو تبدیل کرو. نہیں نظر آتا ہے, یہ میرے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ ہے, برابر نا. مجھے جب نکاح میں ہجرت کیا تو میں اللہ کا شکر ادا کیا. میں تہجد میں ہر رات کو دعا کرتا ہوں کہ میری جان اور میری مال اللہ کے نام پہ قربان. آدھی دعا سن لی, مال چھوڑ دیا, ابھی ہجرت کیا, میں ابھی جان جانے کے لیے رکی ہے, بس شہادت کی موت چاہتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے,
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کرے جو آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانی ہوتی، مصیبت ہوتی ہے، جو بندہ صبر کر گیا فرمایا وہ بندہ کامیاب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے لیے خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں۔ خیر ناظرین، اسی والا سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ذہن میں آ گیا۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پہلے مزدور تھے، دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو میدان بدر کے اندر ان کے بیٹے شامل تھے۔ اب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ یہ بھی مزدور تھے ٹانگوں سے، تو یہ آ کر کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ میدان احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں دوں گا، اے میرے بیٹوں آپ گھر میں رہو گے۔ تو بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ رہنے دیں، آپ تو مزدور ہیں، لیکن باپ نہیں مان رہا۔ میدان احد کے اندر یہ صحابی گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ میدان احد کے اندر گیا تو شہید ہو گیا۔ اب اس کی جو میت ہے اس کو اٹھا کے سواری پہ رکھ کے گھر کی طرف روانہ کرتے ہیں، لیکن وہ سواری اس طرف چلتی نہیں ہے، واپس میدان کے اندر لے کے جاتے ہیں تو سواری چل پڑتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹو ان کے جاؤ گھر سے پتہ کرو کہ گھر میں کوئی دعا تو نہیں کر کے آیا۔ تو گھر جا کے پتہ کیا تو ماں کہنے لگی کہ انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اب اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ مجھے واپس گھر نہ لے کے آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ابو کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو ناظرین اب یہ صحابی دنیا سے گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونا آپ کو نہیں پتہ کہ جنت کتنی پیاری ہے، لیکن آپ کا جو باپ عمر بن جموح ہے اپنی مزدور ٹانگوں کے ساتھ جنت کی زمین کو بھی رونتا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے اتنا مقام دیا ہے۔ تو باقی ناظرین یہ آزمائش ہے، تو باقی یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔